بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ دیدار خالہ عزیزہ بیگم کے پاس پہنچ گئیں۔ عزیزہ بیگم نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ دیدار خالہ ان کی رازدار تھیں۔ احسان احمد اور مقبول احمد سے تو تعلقات تھے ہی نہیں، زیادہ تر اکیلی کمرے میں پڑی رہا کرتی تھیں۔ حالانکہ آج چھٹی کا دن تھا لیکن معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ دیدار خالہ اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں گھر میں ہیں آج؟ آپ سنائیے، خیریت ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی پتہ تھی کہ آج تو چھٹی کا دن ہے، لیکن تم نے بلایا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میرے ہاں بھی سب لوگ گھر میں موجود ہیں، پر میں نے کہا کہ میری بہن نے مجھے بلایا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ بلایا ہے؟ میں نے؟ عزیزہ بیگم نے تعجب سے کہا۔ ہاں، کیوں ایسی کیوں پوچھ رہی ہو؟ فون کیا تھا تم نے مجھے؟ میں نے؟ عزیزہ بیگم تعجب سے بولی۔ ہاں تم نے؟ لو، کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو اس وقت سارے کام چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم نے بلایا ہے تو ظاہر ہے کوئی خاص بات ہوگی، دیدار خالہ نے حیرت سے کہا۔ عزیزہ بیگم تعجب سے انہیں گھورنے لگیں، پھر بولیں، نہیں دیدار باجی، اس وقت تو میں نے نہیں بلایا آپ کو، لیکن آپ آ گئیں تو میری سر آنکھوں پر۔ آپ کی آمد سے دل کو جو خوشی ہوتی ہے، جو ڈھارس بند جاتی ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ چلیں چھوڑیں، میں نے بلایا ہے یا نہیں بلایا، آپ یہ بتائیں کہ بابر شاہ کیا کر رہے ہیں؟ مقبول احمد تو مسلسل بیوی کی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ اصل میں شادی کچھ چلے کاٹ رہے ہیں، کئی کام سپرد کر دیے ہیں ہم نے ان کے، وہ کر رہے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا رک جاؤ۔ تم دیکھنا مقبول احمد اس بار فرخندہ کو جوتے مار مار کر گھر سے نہ نکال دے تو میرا نام بھی دیدار نہیں۔ احسان احمد بھی ایسے ہی گمسم ہیں۔ دیدار باجی، میرا تو کھانا ہی خراب ہو گیا، بس بابر شاہ سے کہو کہ جو مانگیں گے میں منہ مانگی رقم دوں گی، اس کا کھانا خراب کر دیں۔ میں نے کہا نا، اس بار جو ہوگا وہ دیکھنے دکھانے کے قابل ہوگا۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو عزیزہ بیگم بری طرح اچھل پڑی۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ دستک اور زور سے ہوئی تو عزیزہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھا۔ دیدار خالہ کو چھپانے کے بارے میں سوچا لیکن یہ مناسب نہیں تھا، چنانچہ انہیں اور فوراً دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ دروازہ کھولا تو احسان احمد اور مقبول احمد لال بہبوکا بنے دروازے پر کھڑے تھے۔ احسان احمد نے عزیزہ بیگم کو پیچھے سرکایا اور اندر داخل ہو گئے۔ باپ بیٹے دیدار خالہ کو گھور رہے تھے۔ آپ ہماری رشتہ دار ہیں دیدار باجی، بس اتنا بتا دیجئے کہ ہمارے گھر کو برباد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کبھی کوئی رنجش ہوئی ہم سے؟ میرا خیال ہے الیاس خان سے ہمیشہ اچھی سلام دعا رہی، جب اور جہاں بھی ملے ہم نے اپنا عزیز سمجھ کر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ فرخندہ یا ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ دیدار خالہ کی تو سٹی گم ہو گئی تھی، ایک لفظ منہ سے نہ نکل سکا۔ کتنی عمر ہے آپ کی دیدار باجی، کتنے گھر برباد کیے ہیں آپ نے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ پاؤں سے جوتا اتاروں اور اتنے لگاؤں کہ آپ کے سر پہ آپ کا دماغ درست ہو جائے، لیکن آپ کی عمر کا خیال کر رہا ہوں، اٹھیے اور اپنی جگہ سے۔ احسان احمد نے کہا، لیکن مقبول احمد جذباتی ہو گیا۔ اس نے پیچھے سے دیدار خالہ کی قمیض کا کالر پکڑا اور انہیں کھڑا کر دیا۔ میری بات تو سنو، بس آپ فوراً نکل جائیے میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر احسان احمد نے پاؤں سے جوتا اتار لیا اور دیدار خالہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ بس جوتا اتارنے کا مقصد ہے کہ آپ پر 50 جوتے برسا دیے، نکلیے یہاں سے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو جہاں دیکھا تو پھر میں الیاس خان اور آپ کے اہل خاندان کو بھی دیکھ لوں گا۔ چلیں نکلیں یہاں سے۔ مقبول احمد نے زور سے دیدار خالہ کو دھکا دیا اور وہ جا کر دروازے سے ٹکرائیں اور پھر دروازہ کھول کر اس طرح باہر بھاگیں کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ سارے نوکر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک کمرے سے فرخندہ بھی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ مقبول احمد نے آگے بڑھ کر دیدار خالہ کو پھر ایک دھکا دیا تو احسان احمد نے اسے روکا۔ نہیں مقبول، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں، دوبارہ اگر یہ اس دروازے سے اندر قدم رکھیں تو چوکیدار کو بتا دینا کہ وہ تھپڑ مار مار کے انہیں گھر سے باہر نکال دے۔ دیدار خالہ ایسے بھاگیں کہ پلٹ کر نہ دیکھا اور پھر دروازے سے باہر نکل گئی تھیں۔ اندر عزیزہ بیگم پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔
ادھر مہاپال اور بابر شاہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے، نہ جانے کیا کیا جادو منتر کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان دائروں کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا جو انہوں نے بنائے تھے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر واپس سجاد کے کوارٹر میں آ گئے۔ سجاد کے کوارٹر کے باہر بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بابر شاہ مہاپال کی شکل دیکھ رہا تھا اور مہاپال گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن بابر شاہ، مانس گند نہیں ہے، مٹی سے انسان کی خوشبو نہیں آئی۔ اس کی سندرتا، اس کی چھب اور اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ مایا منی کا دوسرا روپ ہے، پر مٹی نہیں یہ بتاتی کہ اس میں کسی انسان کی خوشبو رچی ہوئی ہو۔ میں ذرا الجھن میں پڑ گیا ہوں مہاپال، یہ تو تمہیں اندازہ ہو ہی گیا کہ وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا، جو تجزیہ کیا، اس کا وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ ڈرائیور سجاد اس کے کئی روپ دیکھ چکا ہے۔ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں نیچے دور تک لٹکے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم انسان نہیں ہے۔ ایک بار تم نے مجھے مایا منی کے بارے میں بتایا تھا، میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ مایا منی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ مایا منی ہو۔ اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو اس بار میں اپنے علم کی کسوٹی پر پرکھ چکا ہوں۔ وہ انسان نہیں، بس اس کے لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر قیمت پر ہمیں اسے بس میں کرنا ہے۔ ایک تجربے میں اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج نہیں، کچھ تیاریاں کر کے کل یہ تجربہ کیا جائے گا۔ میں آخری کوشش کروں گا۔ میں اس تجربے کے بارے میں تمہیں بتائی دے رہا ہوں۔ وہ جس طرح بھی اس گھر میں داخل ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیوں داخل ہوئی ہے یہ بھگوان ہی جانتا ہے، لیکن اپنے پتی کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں کوٹھی میں داخل ہونا ہوگا، اس کے کمرے میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پتی کے کتنے قریب ہوتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں وہ کیا ہے۔ اگر اس کے اور اس کے پتی کے درمیان پتی پتنی کا سمبندھ ہوا تو پھر بات بگڑ جائے گی، اور اگر نہ ہوا تو سمجھ لو کہ وہ مایا منی ہے۔ اور اس کے بعد میں جو کچھ کروں گا اس میں مجھے 100% کامیابی ہو جائے گی، اور یوں ہوگا کہ پرسوں رات وہ خود آ کر بتائے گی کہ وہ کون ہے، اور جب وہ میرے پاس آ کر مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتائے گی تو پھر میں اس پر ستیہ جل پھینک دوں گا، سمجھے؟ اور ستیہ جل وہ آخری گرفت ہوتی ہے جس سے نکلنا بڑی سے بڑی آتما کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کل رات کے لیے خود کو تیار کرو، ہمیں اندر داخل ہونے کے لیے ڈرائیور کا سہارا لینا ہوگا، بلکہ اگر ہو سکے تو گھر کی مالکن سے اس بارے میں بات کرنا ہوگی۔ دوسرے دن جب مرزا اختیار بیگ اور دانش اپنے دفتر چلے گئے تو پوری اطمینان کرنے کے بعد طاہرہ جہاں ٹہلنے کے انداز میں باہر نکلیں اور گھومتی پھرتی سجاد کے کوارٹر کی جانب چل پڑیں۔ اس وقت مہاپال اور بابر شاہ ڈرائیور سجاد کے مہمانوں کی حیثیت سے باہر کرسیاں ڈالے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طاہرہ جہاں ان کے سامنے پہنچ گئیں۔ شاہ جی، بڑی محبت ہے آپ کی کہ آپ اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود ہمارے گھر آئے۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ معافی چاہتی ہوں۔ طاہرہ بیگم، میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں اس مشکل سے نجات دلا دوں، اور فکر مت کرو، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج مجھے تمہاری تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ جی شاہ جی، جی حکم کریں، طاہرہ جہاں نے ادب سے کہا۔ رات کو ہم اسے سوتے ہوئے دیکھیں گے، تمہارے بیٹے کے کمرے میں جھانکیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سارا کھیل کیا ہے۔ بس سمجھ لو، اس کے بعد ہم اسے تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میرے لیے کوئی حکم؟ بتا تو رہے ہیں، ہمیں وہ دروازے کھلے ملنے چاہیے جن سے ہم اندر داخل ہو سکیں۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے بڑا دروازہ کھول دوں گی، اس کے بعد آپ اندر آ جائیے۔ اگر آپ نے آنے کا وقت بتا دیں تو میں خود بھی جاگتی رہوں گی، چاہے ساری رات گزر جائے۔ بالکل نہیں طاہرہ جہاں بیگم، بالکل نہیں، کسی کو آس پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آرام سے اپنے کمرے میں سوئیں، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، بابر شاہ نے جواب دیا۔ جیسا آپ کا حکم شاہ جی، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، طاہرہ جہاں نے کہا۔ یہ رات بڑی دلچسپ تھی۔ 12 بجے ہی کوٹھی میں سو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ ملازمائیں اور ملازم اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے اور دروازے بند ہو گئے، لیکن طاہرہ جہاں کو جو اپنی ڈیوٹی یاد تھی وہ چپ چاپ اٹھیں اور انہوں نے بڑا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کر واپس آئیں اور اپنے کمرے میں جا بیٹھیں۔ ادھر بابر شاہ اور مہاپال اپنے کام کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کچھ انتظامات کیے، ان کی جادو منتر ہی کے سلسلے میں تھے، اور پھر چوروں کی طرح دبے قدموں سجاد کے کوارٹر سے نکل کر کوٹھی کے صدر دروازے کی جانب چل پڑے۔ سجاد بددستور باہر چارپائی بچھائے گہری نیند سو رہا تھا، اور دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بڑے دروازے کے پاس پہنچے اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، لیکن سارا جادو منتر ہر بار دھڑا رہ جاتا تھا۔
وہ پراسرار آنکھیں اب بھی ان کا تعاقب کر رہی تھیں، جو تزئین کے سوا اور کسی کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تزئین کا باقی تمام جسم تاریکی میں چھپا ہوا تھا۔ ان کے اندر داخل ہونے سے پہلے تزئین اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر نیلا مدھم بلب جل رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر دانش مسحری پر سو رہا تھا۔ وہ تزئین سے الگ ہی مسحری پر سوتا تھا۔ تزئین نے اس کا شانہ جھنجھوڑا تو دانش جاگ گیا۔ اس نے چونک کر تزئین کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ کیا ہے؟ دانش جلدی سے اٹھو، چور گھس آئے ہیں، تزئین نے دانش سے کہا، اور دانش چونک پڑا۔ مذاق کر رہی ہوں؟ نہیں دانش، تم یقین کرو، میں نے باقاعدہ خسر پھسر اور قدموں کی آہٹیں سنی ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے کمرے کی جانب آ رہے ہیں۔ دانش چند لمحے بے یقینی کے انداز میں تزئین کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے یوں لگا جیسے واقعی دروازے کے باہر کچھ آہٹیں ہو رہی ہیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس الماری کے پاس پہنچ گیا جس میں بھرا ہوا پستول رکھا ہوا تھا۔ اس نے پھرتی سے پستول نکالا اور الماری کی آڑ میں ہو گیا۔ آہٹیں اب ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی تھیں۔ پھر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ دانش نیلے مدھم بلب کی روشنی میں بخوبی سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش تھے۔ لمبے لمبے قد و قامت کے دو سیاہ پوش جنہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ ادھر تزئین چادر اوڑھ کر اپنے بستر پر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ دونوں سیاہ پوش کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑے رہے، پھر ان کی نگاہیں تزئین کی جانب اٹھ گئیں۔ پتہ نہیں انہوں نے دانش کی خالی مسحری پر غور کیوں نہیں کیا تھا۔ چادر اوڑھے تزئین کے جسمانی نقوش واضح تھے اور صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ چادر کے نیچے چھپی ہوئی شخصیت کسی عورت کی ہی ہے۔ سیاہ پوشوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ تزئین کی مسحری کے قریب تھے۔ پھر انہوں نے تزئین کی جانب ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ دانش نے الماری کے برابر سوئچ بورڈ کے ایک سوئچ پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ سیاہ پوش دونوں اچھل پڑے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو دانش کی آواز ابھری، خبردار، ایک قدم ادھر ادھر کیا تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، خبردار۔ لیکن ایک سیاہ پوش دانش کی بات کی پرواہ کیے بغیر دروازے کی جانب لپکا تو دانش زمین پر فائر کر دیا۔ گولی سیاہ پوش کے پاؤں کے پاس لگی اور وہ یکدم رک گیا۔ دانش نے دو گولیاں اور چلائیں۔ سیاہ پوشوں نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ مارنا نہیں، گولی نہیں مارنا، ایک سیاہ پوش کی آواز ابھری۔ اسی دوران تزئین بھی چادر پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تمسخرانہ کیفیت تھی اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ 3 گولیوں کی آوازوں نے رات کے سناٹے میں بری طرح ہلچل مچا دی تھی۔ مرزا اختیار بیگ بھی جاگ اٹھے تھے۔ طاہرہ جہاں تو پہلے ہی جاگ رہی تھیں۔ ادھر ملازم اٹھ کر اندر کی جانب بھاگے تھے اور انہیں بڑا دروازہ کھلا مل گیا تھا۔ محفوظ، سجاد، چوکیدار اور باقی ملازم بھی سارے کے سارے اندر گھس آئے تھے۔ سجاد کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر دانش ان دونوں سیاہ پوشوں کو رکے ہوئے کھڑا تھا۔ مرزا اختیار بیگ یہ سمجھے تھے کہ دانش نے تزئین کو ہلاک کر دیا ہے، چنانچہ وہ ایک دم اندر گھس آئے تھے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ اندر 2 نقاب پوش موجود تھے اور دانش انہیں پستول سے کور کیے ہوئے کھڑا تھا۔ ادھر سارے ملازم دروازے کے باہر جمع تھے۔ سب سے پہلے چوکیدار اور محفوظ اندر گھس آئے۔ مرزا اختیار بیگ نے غصیلے لہجے میں کہا، کون ہیں یہ دونوں؟ اور ان کے چہرے سے ذرا کپڑے ہٹاؤ۔ ڈاکو ہیں پاپا، کسی واردات کی نیت سے اندر آئے ہیں، دانش نے جواب دیا۔ ادھر مہاپال اور بابر شاہ بالکل نہتے تھے اور دیکھ چکے تھے کہ دانش کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول میں ابھی بھی کوئی گولیاں باقی ہیں، چنانچہ ان کے اندر سکت نہیں تھی کہ کوئی حرکت کرتے۔ محفوظ نے آگے بڑھ کر ان کے چہروں سے کپڑا ہٹا دیا اور سب سے پہلے آواز سجاد کے منہ سے نکلی تھی، یہ آپ؟ مرزا اختیار بیگ، دانش اور دوسرے لوگوں نے بھی پہچان لیا تھا کہ یہ سجاد کے مہمان ہیں۔ سجاد کی بری حالت ہو رہی تھی۔ مرزا اختیار بیگ نے شدید غصے کے عالم میں سجاد کو دیکھا اور بولے، تو تم نے وہی کر دکھایا جس کی خبریں عام طور سے اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ خیر، میں یہ بات بعد میں کروں گا تم سے۔ محفوظ، مضبوط رسی لے کر آؤ، جلدی کرو۔ مہاپال اور بابر شاہ نے بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ غالباً طاہرہ جہاں کا چہرہ تلاش کر رہے تھے، لیکن مہاپال کو کوئی صحیح اندازہ ہو یا نہ ہو، بابر شاہ کو یہ اندازہ بخوبی ہو چکا تھا کہ کھیل بگڑ گیا ہے۔ طاہرہ جہاں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کا کام آسانی سے ہو جائے، لیکن صورتحال بگڑ گئی تھی۔ اپنے اندازے کی بنا پر بابر شاہ نے تزئین کی طرف دیکھا اور تزئین کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیلی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا کیا دھڑا تزئین کا ہی ہے۔ گویا وہ ان لوگوں سے مقابلے کے لیے تیار تھی اور اس نے اپنا پہلا وار کر دیا تھا۔ بابر شاہ اسے گھورنے لگے اور پھر غیر محسوس طریقے سے مسکرا دیا۔ اس وقت تزئین اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ بابر شاہ کی اس مسکراہٹ کا مطلب تھا کہ ٹھیک ہے لڑکی، میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت مہاپال اور بابر شاہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی عمل کر سکتے تھے یا نہیں۔
لیکن جس طرح وہ بے بس کھڑے تھے اور دانش ان پر پستول تانے ہوئے تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ عملیات کی دنیا میں وہ کچھ بھی ہوں، لیکن پستول کی گولیوں کے سامنے وہ بالکل بے بس ہیں۔ اتنی دیر میں محفوظ رسی لے آیا تو مرزا اختیار بیگ نے کہا، ان کے ہاتھ پیچھے کر کے اس طرح کس دو کہ ان کے فرشتے بھی کھولے نہ پائیں۔ پھر وہ حضرت سجاد سے مخاطب ہوئے، ہاں کیا کہتے ہو سجاد، اپنے پھوپھا صاحب کو باندھنے میں محفوظ کی مدد کرو گے یا نہیں؟ سجاد ایک دیوار سے ٹکا ہوا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ محفوظ کی مدد دوسرے دو ملازموں نے کی اور بابر شاہ اور مہاپال کو بری طرح کس دیا گیا۔ پاپا پولیس کو فون کروں؟ ابھی نہیں، تھوڑی سی خاطر مدارت ہم بھی کریں گے ان کی، اور اس حرام خور کے ہاتھ بھی باندھ دو جس نے انہیں ڈاکہ زنی کے لیے دعوت دی ہے اور اپنا پھوپھا بنا کر گھر لایا ہے۔ سجاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بابر شاہ نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سجاد کو یوں لگا جیسے اس کی زبان پر کسی نے تالا لگا دیا ہو۔ ویسے بھی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی کیونکہ سارا نزلہ اسی پر گر گیا تھا۔ طاہرہ جہان کو تو صحیح صورتحال کا پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ خوف کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ مرزا اختیار بیگ کی ہدایت پر ان لوگوں کو دھکے دے دے کر ایک ایسے کمرے میں لایا گیا جس میں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے دروازے کے۔ سجاد کو ابھی باہر ہی رکھا گیا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مرزا اختیار بیگ نے چوکیدار کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ دروازے پر پہرا دے اور ان لوگوں کی طرف سے محتاط رہے، لیکن کل دن میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سجاد بری حالت میں تھا، اس تزئین کے کمرے سے نکال کر باہر لایا گیا۔ تزئین اپنے کمرے میں رہ گئی تھی، البتہ دانش ساتھ تھا۔ محفوظ بھی عجیب نگاہوں سے سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ مرزا اختیار بیگ سجاد کو ایک کمرے میں لے گئے اور پھر اسے گھورتے ہوئے بولے، کون ہیں یہ دونوں؟ تیرے پھوپھا بھی ہیں یا نہیں؟ سجاد ابھی کافی دہشت زدہ ہو گیا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کتنے عرصے سے تم ہمارے ہاں نوکری کرتے ہو سجاد، تمہاری ہر ضرورت یہاں سے پوری ہوتی ہے، کتنا اعتماد کیا تھا ہم نے تم پر، اس اعتماد کا یہ صلہ دیا ہے تم نے؟ کیا چاہتے تھے؟ جواب دو گے، یہ لوگ پیشہ ور ڈاکو ہیں یا پھر واقعی تمہارے رشتہ دار ہیں جنہیں تم نے ڈاکہ زنی کے لیے موقع فراہم کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب دو، ہو سکتا ہے میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں، مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ سجاد کی آنکھیں چڑھ گئیں، وہ جھومنے لگا اور پھر اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ مرزا اختیار بیگ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے، اس اداکاری کے علاوہ تم اور بھی کچھ کیا کر سکتے ہو نمک حرام؟ ٹھیک ہے دانش، اسے بھی یہیں بند کر دو، میں ان حرام خوروں کو اب بھی پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن ساری رات برباد ہو جائے گی، صبح کو دیکھیں گے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی پاپا، ڈاکہ زنی کے لیے انہوں نے میرے ہی کمرے کا انتخاب کیوں کیا؟ بھئی سب کچھ صبح کو معلوم ہو جائے گا، خدا کا شکر ہے کہ یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم آرام کرو، مرزا صاحب نے کہا اور ملازموں کو مزید ہدایت کر کے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے جہاں طاہرہ جہاں اپنی مسیری پر سمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈاکو پکڑے گئے ہیں۔ اس نمک حرام سجاد نے ڈاکہ زنی کی سازش کی تھی اور ڈاکوؤں کو اپنا پھوپھا بنا کر لایا تھا۔ صبح کو ان کی ہڈیاں توڑواؤں گا۔ یہ سنتے ہی طاہرہ جہاں پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ مرزا اختیار بیگ تو تھوڑی دیر جاگتے رہے اور سجاد کو برا بھلا کہتے رہے، پھر سو گئے، لیکن طاہرہ جہاں جیسے سولی پر لٹک گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سارے راز کھل جائیں گے۔ مرزا صاحب بہو کے بارے میں بڑے جذباتی ہو گئے تھے اور وہ بھی ان کے سامنے زمانے بھر کی سعادت مند اور اطاعت گزار بن جاتی تھی۔ ہائے میرے مولا، اب کیا ہوگا؟ خدا خدا کر کے دانش نے ان کے سامنے زبان کھولی تھی۔ ماں بیٹے پھر سے ایک ہو گئے تھے۔ ساری رودات سن کر مرزا صاحب کا رویہ کیا ہوگا؟ سجاد پر مار پڑے گی تو سب کچھ اگل دے گا، آخر کتنی وفاداری دکھائے گا؟ پھر اچانک انہیں بابر شاہ پر غصہ آ گیا۔ ویسے تو بڑے پیر مہا پیر بنے پھرتے تھے، پکڑے گئے تو کیسے بگھی بلی بن گئے، کبوتر بن کر اڑ کیوں نہ گئے؟ وہ پتہ نہیں کیسے منہ نحوست مارے کو ساتھ لائے تھے، وہ تو شکل ہی سے ڈاکو لگتا ہے۔ رات گزر گئی، مرزا اختیار بیگ معمول کے مطابق جاگے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے رات کے واقعات ان کے ذہن سے نکل گئے تھے، لیکن پھر انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ اچھل پڑے، کوئی آیا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے نوکر وغیرہ، یعنی سب کچھ ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب نے سلیپر پہنتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایک بات کہوں؟ طاہرہ جہاں نے گیائی ہوئی آواز میں کہا۔ مرزا صاحب نے اسٹینڈ سے سلیپنگ گاؤن اتار کر پہنتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ خود کچھ نہیں کروں گا، میں قانون ہاتھ میں لینا پسند نہیں کرتا، اس حرام خور سے ضرور پوچھوں گا کہ اس نے کیوں نمک حرامی کی۔ تینوں مردودوں کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ جی، طاہرہ جہاں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کچھ کہتے بن نہیں پا رہی تھی، کہتی بھی تو کیا؟ مرزا صاحب باہر نکل گئے تو دونوں ہاتھ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ مرزا صاحب باہر نکل کر سیدھے اس کمرے میں پہنچے جہاں بابر شاہ اور مہاپال بند تھے۔ باہر چوکیدار مستعد تھا۔ سب ٹھیک ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی کی انہوں نے چوکیدار سے پوچھا۔ نہیں صاحب، سب ٹھیک ہے، جاؤ۔
دوسرے نوکروں کو بلا کر لاؤ لاؤ، یہ گن بھی مجھے دے دو۔ مرزا صاحب نے چوکیدار سے بندوق لے کر اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی۔ چوکیدار بھاگ کر دوسرے نوکروں کو بلا لایا۔ سب نوکر ہوشیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مرزا صاحب کے اشارے پر چوکیدار نے دروازے کا تالا کھولا اور پھر بندوق تان لی۔ مرزا صاحب نوکروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، لیکن اندر قدم رکھتے ہی ان کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی، ارے یہ سب ہی نے دیکھ لیا تھا کہ کمرہ خالی پڑا تھا، دونوں ڈاکوؤں کا کوئی پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ انہیں جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ بھی موجود نہیں تھیں۔ سارے نوکر اور چوکیدار بھی دنگ رہ گئے تھے۔ مرزا صاحب کا چہرہ سرخ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے خونی نظروں سے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، کہاں گئے یہ دونوں؟ خدا قسم صاحب، خدا کی قسم، ہم نے تو رات بھر پلک تک نہیں جھپکائی، خدا کا قسم۔ کیوں جھوٹی قسمیں کھا کر خود کو گناہگار کر رہا ہے؟ تو بھی اس ڈاکے کی سازش میں شریک تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ہوتے ہی ایسے نمک حرام ہو، سجاد کو بھی بھگا دیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جاؤ دیکھو وہ اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ صاحب، میرے کو غدار کہہ کر میرے ماں باپ کو گالی مت دو، میں مسلمان ہوں، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ میں نے دروازہ کھولا ہے نہ میں رات کو سویا۔ میرے کو نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ہوا بن کر نکل گئے۔ جو ملازم سجاد کو دیکھنے گئے تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ سجاد کمرے میں موجود ہے اور اسی حالت میں بندھا پڑا ہے۔ آؤ، مرزا صاحب نے کہا اور ملازموں کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سجاد موجود تھا۔ اس کا چہرہ ویران تھا اور وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ آپ نہیں فرار ہوئے پھپھا جان کے ساتھ؟ مرزا صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سجاد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سامنے کی دیوار کو گھورتا رہا۔ کون تھے وہ دونوں اور کیسے فرار ہو گئے؟ کیا چوکیدار بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے؟ مرزا صاحب نے اس بار گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن سجاد اب بھی خاموش رہا۔ بہت بے شرم انسان ہے تو، ڈھیٹ بنا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ پولیس کو بے درد اور بے رحم کہتے ہیں، مگر وہ تم جیسے نمک حراموں کے ساتھ سخت سلوک نہ کرے تو اور کیا کرے؟ دانش کو بلاؤ۔ دانش خود ہی آوازیں سن کر اندر آ گیا تھا۔ پولیس کو بلاؤ دانش، یہاں نمک حراموں کی بڑی تعداد موجود ہے، یہ بتائے گا کہ یہاں ڈاکہ ڈلوانے کی سازش میں کون کون شریک ہے۔ دونوں ڈاکو بند کمرے سے نکل گئے اور چوکیدار صاحب قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ رات بھر مستعدی سے ڈیوٹی دیتے رہے اور کمرہ باہر سے بند رہا۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں پاپا، دانش نے کہا اور ایک ملازم سے اپنے کمرے سے موبائل فون لانے کے لیے کہا۔ سجاد اسی طرح پتھرایا ہوا بیٹھا تھا۔ دانش کا موبائل فون ملازم کے بجائے تزین لے کر آئی تھی۔ دانش اور مرزا اختیار بیگ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تزین نے ایک نگاہ سجاد پر ڈالی اور پھر فون دانش کو دے دیا۔ پاپا، مجھے پولیس اسٹیشن کا نمبر نہیں معلوم، کیا پیٹرولنگ اسکواڈ کو فون کر دوں؟ نہیں دانش، پولیس کو فون نہیں کرنا، تزین نے سرد لہجے میں کہا اور پھر مرزا صاحب کی طرف رک کر کے بولی، پاپا، سجاد کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا، جو ہو چکا ہے اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے، ڈاکو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، بس ٹھیک ہے؟ تزین، ان لوگوں سے نے مل کر جو کچھ کیا ہے وہ بہت خطرناک تھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکو نکل گئے ہیں اور یہ سب۔ پاپا، پولیس کو فون نہیں کرنا، سجاد کے ہاتھ پاؤں کھلوا دیں، تزین نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے مرزا اختیار بیگ کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ مرزا اختیار بیگ کو صرف ایک لمحے کے لیے تزین کا لہجہ عجیب سا محسوس ہوا تھا، لیکن دوسرے لمحے یہ احساس ان کے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے ملازموں کو اشارہ کر کے کہا، اسے کھول دو۔ سجاد کی بندشیں کھول دی گئیں۔ جاؤ، تزین نے سجاد کو اشارہ کر کے کہا اور سجاد لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دانش خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تزین نے مرزا اختیار بیگ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، شکریہ پاپا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادھر بابر شاہ اور مہاپال اس وقت منڈل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مہاپال اپنی اسی رہائش گاہ کو مہا منڈل کہا کرتا تھا۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا۔ مہاپال کے کچھ چیلے مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک مہاپال بیٹھے بیٹھے ہنس پڑا اور بابر شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو شاہ جی؟ تمہیں ہنسی کیوں آئی ہے مہاپال؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ اس سارے کھیل پر انہیں اب تک ہماری گمشدگی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ ابھی پتہ نہیں چلا ہوگا مہاپال، ابھی تو وہ سو رہے ہوں گے، جاگیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ جو بھی سوچیں گے بھاڑ میں جائیں، ہمیں اب آگے کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں اگر چاہتا تو ان کے سب کو ان کے گھر پر ہی تغنی کا ناچ نچا دیتا، مگر اس طرح ہمارا سارا کھیل خراب ہو جاتا۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں بابر شاہ، وہ مایا مینی ہے اور ہمارے بارے میں پوری جانکاری رکھتی ہے۔ کیسے پتہ؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ چیتاونی دی ہے اس نے مجھے، مہاپال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا جب اس کا پتی ہم پر پستول تانے کھڑا تھا تو وہ ہمیں دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس بارے میں سب کچھ پتہ تھا اسے اور اسی نے اپنے پتی کو جگا کر ہمارے بارے میں بتایا تھا۔
کھیل زیادہ ہی گھمبیر ہو گیا ہے مہاپال، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جیسے وہ ہم سے پوری طرح واقف ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ مایا منی ہے تو ہم دونوں مل کر اسے قابو میں کر لیں گے، میں اکیلا بھی یہ کام کر سکتا ہوں، تمہارا بھوگل پنتھ کسی کام نہیں آیا۔ اب اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ آ گیا نا میاں گری، پر بابر شاہ پھینک دیا نا میرے گھر پر میں بیٹھ کر مجھ پر پتھر۔ بھوگل پنتھ کے ذریعے ہم نے ابھی کیا کیا ہے؟ ہم تو بس یہ دیکھنے گئے تھے کہ وہ مایا منی ہے کہ نہیں، دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اگر چاہتے تو مروڑ کر پھینک دیتے اس کو، مگر ہم دشمنی کرنے تو نہیں گئے تھے۔ لا کڑا واپس کر دے ہمیں، تو نے بات ہی ایسی کر دی ہے۔ تم نے اسے دیکھ تو لیا ہے مہاپال، تو پھر معاہدہ ختم کرتے ہو؟ کرنا تو نہیں چاہتے مگر تیری مرضی۔ تو ٹھیک ہے، یہ لے اپنا کڑا، یہ تو دوستی کی نشانی تھی۔ ہاں ایک بات ضرور کہیں کہ تجھ سے وہ جو کوئی بھی ہے اس کا خیال دل سے نکال دینا۔ بابر شاہ نے کلائی سے کڑا اتار کر مہاپال کی طرف بڑھا دیا۔ جھگڑا مت کر بابر شاہ، کوئی اپائے سوچ۔ تو نے ہی کڑا واپس مانگا ہے مہاپال، بابر شاہ نے کہا۔ ٹھنڈے من سے سوچ بابر شاہ، ہم وہاں یہ دیکھنے گئے تھے کہ وہ مایا منی ہے کہ نہیں۔ جب اس کا پتی پستول تان کر کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی اور ہمیں دیکھ کر مسکرائی تھی، اور اس نے اپنی آنکھوں سے بات کی تھی۔ میں اگر چاہتا تو وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا، جبکہ تو گھبرا گیا تھا اور وہاں سے بھاگ پڑا تھا۔ مگر سوچ، اگر ہم جادو منتر شروع کر دیتے تو سارا کام گڑبڑ ہو جاتا ہے نا؟ وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی اور سارا کام خراب ہو جاتا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ وہی پرانا کام، تو بھی سوچ، میں بھی سوچتا ہوں۔ ہم نے اسے دیکھ لیا ہے تو اپنے طور پر کوشش کر، اگر تو اسے اپنے قبضے میں کر لیتا تو اسے میرے حوالے کر دینا، بدلے میں 3 بیر تیرے، اور اگر میں نے اسے پہلے اپنے قبضے میں لے لیا تب بھی سودا وہی رہے گا، کیونکہ وہ تیری دریافت ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ کیسے جائے گا؟ مہاپال نے کہا۔ جواب میں بابر شاہ ہنسنے لگا تھا۔ مرزا اختیار بیگ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں ایک کارڈ لا کر دیا گیا جس پر ہاشم خان بیرسٹر ایٹ لا لکھا ہوا تھا۔ مرزا صاحب نے انہیں آفس میں بلا لیا اور بڑے خلوص سے ملے۔ کیسے مزاج ہیں اختیار بیگ، پہچان تو لیا نا؟ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں ہاشم بھائی؟ بس عجیب سے حالات ہو گئے ہیں، مصروفیت کے نام پر رشتے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، آپ کچھ چائے وغیرہ کے بارے میں پوچھو تاکہ اس کے بعد کام کی باتیں شروع کی جائیں، ہاشم خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مرزا اختیار بیگ نے فوراً چائے منگوا لی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ہاشم خان نے کہا، مجھے معاف کر دینا اختیار بیگ، لیکن بیٹیوں کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مکمل تسلی کر لینا چاہتا ہے، اور پھر اس مشکل میں کہ دانش بیگ کے ساتھ کچھ الجھنیں لپٹی ہوئی ہیں۔ کیا خود دانش دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا یہ صرف آپ لوگوں کی خواہش ہے؟ جی؟ مرزا صاحب حیرت سے بولے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بھی چھوٹی موٹی عزت آبرو ہے، لیکن آپ کے خاندان میں بیٹی بھیج کر مجھے دلی خوشی ہوگی، بس تھوڑی سی تسلی چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب چکرا کر رہ گئے، ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی، جبکہ ہاشم خان ان پر توجہ دیے بغیر بے تکان بول رہے تھے۔ بیگم نے جب بتایا کہ طاہرہ جہاں بیگم اپنے بیٹی دانش کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے ہماری بیٹی مائرہ کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی ہے تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ خاندان ہر طرح قابل اعتماد اور اعلیٰ حیثیت کا حامل ہے، اور پھر اس دور میں دوسری شادی معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ ہم روشن خیال لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے ملاقات کر لوں، کچھ ضروری تحفظات درکار ہوں گے۔ بات اب مرزا بیگ کی سمجھ میں آئی تھی۔ طاہرہ جہاں نے کوئی چکر چلایا تھا، ان کا خون کھول گیا تھا، لیکن خود کو سنبھال کر مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولے، ہاں کچھ گھریلو الجھنیں تھیں، بیگم اس سلسلے میں غور کر رہی تھیں، میری ان سے کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ معاملات خواتین ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ طاہرہ سے میری کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو میں خصوصی طور پر ان سے بات کروں گا اور آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ ضرور، بصر و چشم، آپ ویسے بھی کبھی تشریف لائیے، ہماری عزت افزائی ہوگی، میں انتظار کروں گا۔ ویسے جہاں تک میری اپنی سوچ کا تعلق ہے تو بھئی گھما کر ناک پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں تو خوشی سے تیار ہوں، باقی جو فیصلہ آپ کریں۔ ہاشم خان تھوڑی دیر تک بیٹھے، اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے۔ مرزا اختیار بیگ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھے، ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور گھر چل پڑے۔ شدید غصے کے عالم میں وہ گھر پہنچے تھے اور تیز تیز قدموں سے طاہرہ جہاں کے کمرے کی جانب چل پڑے تھے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس وقت دانش اور طاہرہ جہاں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مرزا اختیار بیگ کو اس طرح دیکھ کر
طاہرہ جہاں اور ان کا بیٹا دونوں ہی چونک پڑے۔ مرزا اختیار بئی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ وہ طاہرہ جہاں کو گھورنے لگے اور پھر ایک نشست پر بیٹھ کر بولے، یہ اچھا ہے دانش کہ تم بھی یہاں موجود ہو۔ طاہرہ جہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شے ہیں آپ؟ ساری زندگی میں نے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، ہر طرح سے کوشش کی کہ آپ کو آپ کا مقام دوں، لیکن آپ نے کبھی خود پر غور کیا ہے؟ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی وہ عزت اور مقام برقرار رکھا جائے؟ طاہرہ جہاں ہکا بکا منہ پھاڑے مرزا اختیار بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ دانش نے البتہ نرم لہجے میں کہا، کیا ہوا پاپا، کیا بات ہے؟ اس وقت مجھے تھوڑی سی حیرت تم پر بھی ہے دانش، بلکہ میں تم ہی سے آغاز کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تزئین میں کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے اس کے اندر؟ شکل و صورت میں لاکھوں میں ایک ہے، فرما بردار اور وفا شعار ہے۔ مجھے بتاؤ اس نے کسی کا کیا نقصان پہنچایا ہے؟ دانش نے ماں کی طرف دیکھا، لیکن طاہرہ جہاں خاموش بیٹھی تھیں۔ خیر، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ محترمہ طاہرہ جہاں تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہاشم خان میرے پاس دفتر آئے تھے اور انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی بیٹی مائرہ کے لیے تمہاری دوسری شادی پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ میرے فرشتوں کو بھی کوئی بات معلوم نہیں تھی۔ خیر، طاہرہ جہاں تو ایسے مذاق کرنے کی عادی ہیں، جو کچھ کر چکی ہیں اب اسے دہرانا بے سود ہے، لیکن اب انہیں اتنی آزادی بھی حاصل نہیں کہ اپنی منمانی کرتی پھریں۔ اس بار میں انہیں تھوڑا سا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ آخر سمجھا کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو تزئین سے؟ بیٹے، تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کیا قصور کیا ہے اس نے؟ اب تک اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا طاہرہ جہاں اس کے ساتھ تعاون نہ کرتی، کیونکہ عدم تعاون ان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ میرے علم میں تو خیر یہ بات بالکل نہیں تھی۔ کیا تمہارے علم میں ہے؟ جی پاپا، میرے علم میں ہے۔ دانش کے یہ الفاظ مرزا اختیار بیگ کے لیے حیران کن تھے۔ یعنی تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی پاپا، کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں؟ پاپا، میں جو زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کا مجھے مکمل اختیار ہے۔ ایسی صورت میں یہ سوال کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو طاہرہ جہاں ایک بار پھر اپنی شیطنت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ پاپا، ہماری باتیں ہم تک رہنے دیں، میں خوشی سے اس کے لیے تیار ہوں، مگر میں نہیں سمجھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بیوقوفی تم نے کی ہے اس کا تدارک بھی تم ہی کرو۔ ہاشم خان سے بات کرو اور اسے بتاؤ کہ سب کچھ کسی غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مگر میرا ارادہ ہے پاپا، آپ اگر مجھے روکیں گے تو میں آسانی سے تزئین کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا، اور اگر آپ مجھے یہاں نہیں رکھیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خوب، گویا تم تو تمام منصوبے پہلے ہی سے تیار کر چکے ہو، اور مجھے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ آخر تزئین میں ایسی کیا خرابی ہے۔ جو خرابی اس میں ہے مرزا صاحب، آپ کو اس سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ اب یہ بول پڑا ہے آپ کے سامنے تو میں بھی زبان کھول رہی ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ ہم لوگ یہاں رہ کر یہ کام کریں یا یہاں سے جا کر، میرے پاس اس کا بھی پورا بندوبست ہے۔ طاہرہ جہاں کی فطرت ابھر آئی تھی۔ مرزا اختیار بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم لوگ یہاں آرام سے رہو، سمجھے؟ جو دل چاہے کرو، میں خود ہی اس گھر سے قطع تعلق کیے لیتا ہوں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر تزئین میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہو جائے تو میں اسے یہاں سے لے جاؤں۔ ارے میرے اللہ، میرے پاس اللہ کے فضل سے کس چیز کی کمی ہے؟ بس اللہ نے کوئی بیٹی نہیں دی، وہ کمی تزئین نے پوری کر دی۔ میں تو خود اس گھر نما جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر مرزا صاحب دانش کی طرف رخ کر کے بولے، دانش، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کو تم یاد رکھنا۔ وہ باہر نکلنے والے تھے کہ تزئین کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پاپا، معافی چاہتی ہوں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی محبت پر مجھے فخر ہے۔ ماما اور دانش کی خواہش ہے کہ دانش کی دوسری شادی ہو جائے۔ میں خوشی سے اجازت دے رہی ہوں کہ دانش دوسری شادی کر لے۔ میرے اور دانش کے درمیان آج تک کوئی مفاہمت کا رشتہ نہیں بن سکا، یہ گھر پرسکون ہو جائے گا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں پاپا، میری خواہش پر آپ ان سے تعاون کریں۔ مرزا صاحب تعجب سے تزئین کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے کچھ بولنے سے پہلے تزئین نے پھر کہا، آپ کو یہ کرنا ہے پاپا۔ نہیں تزئین، یہ لوگ
آپ کو یہ کرنا ہے پاپا، اس بار تزین کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ لیکن تم کہاں رہو گی تزین؟ یہیں آپ کے پاس، یہ گھر اتنا چھوٹا نہیں، مجھے یہاں سے کون نکالے گا؟ تزین مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، جو ان کا دل چاہے کریں، میری طرف سے جہنم میں جائیں، مرزا صاحب نے کہا۔ نہیں پاپا، آپ اس شادی میں بھرپور حصہ لیں، سب کچھ خوش دلی سے کریں، میں جو کہہ رہی ہوں۔ آئیں پاپا، میں آپ سے اس موضوع پر کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں، تزین نے کہا اور مرزا صاحب کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ طاہرہ جہاں اور دانش خود دم بخود کھڑے تھے۔ تزین اور مرزا صاحب کے جانے کے بعد بھی وہ خاموش کھڑے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ پھر طاہرہ جہاں بولیں، رحم میرے مالک، رحم، ارے کوئی چال ہے اس میں بھی، اتنی موم کی مریم نہیں ہے، بلا وجہ یہ اجازت نہیں دی ہے بیگم صاحبہ نے، میری خود جان نکل رہی ہے ماما۔ دانش رندھی ہوئی آواز میں بولا، مجھے اس کم بخت کا تجربہ ہے، ایسے کچھ واقعات ہو چکے ہیں جب اس نے مجھے کلب میں، ہوٹل میں ذلیل کرایا ہے، میرے دوستوں سے مجھے دھکے دلوائے ہیں، لیکن ماما میں شادی کروں گا، اس کے ہاتھوں لمحہ با لمحہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہر خطرے کو مول لے لیا جائے، میں شادی ضرور کروں گا ماما۔ آپ ایک کام کریں۔ بولو میرے بچے، طاہرہ جہاں نے دل سوزی سے کہا۔ ماما، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ ہاں مائرہ، آپ اس سے میری ملاقات کرا دیں، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کرا دوں گی، وہ لوگ بخوشی سے تیار ہیں، اس بات پر اعتراض نہیں ہے انہیں۔ ہائے میرا دل کانپ رہا ہے، نہ جانے کم بخت نے کیا چال سوچی ہے، طاہرہ جہاں فکر مند ہو کر بولیں۔ دیدار خالہ نے سالن کی کاپ کھولی اور ان کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ خوش رنگ خوش ذائقہ سالن میں بڑے بڑے مکروہ شکل کے کیڑے بھرے ہوئے تھے۔ دیدار خالہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ارے کیا ہے یہ؟ مجھ سے دشمنی کی گئی ہے، شازیہ، میرن کہاں مر گئیں؟ خدا تمہیں غارت کرے۔ ہائے میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ دن کی روشنی تھی، میں نے دیکھ لیے، ورنہ رات ہوتی تو دیدار خالہ اب کائیاں لینے لگیں۔ پھر جو انہوں نے ہنگامہ کیا تو پورا گھر پریشان ہو گیا، مگر ان کی بات غلط نہیں تھی، سالن میں لمبے لمبے کیڑے مرے پڑے تھے، جبکہ سالن پکانے والے برتن میں کیڑے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد دیدار خالہ کی لاکھ خوش آمدید کی گئی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ شام کو بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو اپنی جگہ سے اٹھیں، جا کر فریج کھولا، فریج میں پھل رکھے ہوئے تھے، 2 کیلے اور 2 سیب اٹھائے، کچن سے چھری اور پلیٹ لی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سب سے پہلا کیلا چھیلا، لیکن اچانک ہی ان کی نگاہ چھلے ہوئے کیلے پر پڑی۔ بھورے رنگ کا لمبا سا کیڑا کیلے سے لپٹا ہوا تھا۔ دیدار خالہ نے جلدی سے کیلا دور پھینک دیا، بالکل اسی طرح کا کیڑا جیسے سالن میں پڑا ہوا تھا۔ سالن میں وہ جل بھن گیا تھا، لیکن کیلے سے زندہ لپٹا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کیلے میں ایسا کوئی کیڑا شاید کسی کو نظر آیا ہو۔ دیدار خالہ قالین پر رینگتے ہوئے کیڑے کو دیکھنے لگیں، پھر انہوں نے دوسرا کیلا اٹھایا، اسے چھیلا، لیکن اس سے کیڑا نہیں لپٹا ہوا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اسے بیج سے توڑ کر دیکھا، اور جو ہی انہوں نے کیلا درمیان سے توڑا، کیلے کے اندر سے بھورے رنگ کے کیڑے نے سر نکال کر جھانکا، اور اس بار دیدار خالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ یہ سب کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر کسی خیال کے تحت سیب کو درمیان سے کاٹا۔ سیب کے درمیانی حصے میں اسی طرح کے کئی کیڑے کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ اب تو دیدار خالہ کے اوسان خطا ہو گئے، انہوں نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں۔ گھر والوں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا کہ شام کا کھانا پوری صاف ستھرائی کے ساتھ پکایا گیا ہے، آ کر کھا لیں۔ دیدار خالہ کے بیٹوں نے اپنی بیویوں کو برا بھلا کہا، اور شام کا کھانا سب کے ساتھ دیدار خالہ کو کھلانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ دیدار خالہ کو الگ ہی کھانے کی عادت تھی۔ لیکن آج انہی کے ستارے گردش میں تھے، سب لوگوں کی پلیٹیں صاف ستھری تھیں، لیکن جب دیدار خالہ نے اپنی پلیٹ سیدھی کی تو پلیٹ میں ویسے ہی بھورے رنگ کا کیڑا کلبلا رہا تھا۔ سب نے اس کیڑے کو دیکھا، لیکن بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیدار خالہ کو جو چیز بھی پیش کی جاتی، اس میں اسی طرح کے بھورے کیڑے زندہ یا مردہ نظر آ جاتے۔ یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ کسی ڈاکٹر کو بتانے والی تھی یہ کیڑے کہاں سے آ جاتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن دیدار خالہ اب صورتحال کو سمجھ رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے تیاریاں کی اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑیں۔ رخ بابر شاہ کی طرف تھا۔ لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بابر شاہ کی جھونپڑی میں پہنچ گئیں۔ بابر شاہ اس وقت باہر ہی پریشان سا بیٹھا ہوا تھا، جادو اس کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دیدار خالہ کی کار دور سے ہی دیکھ لی گئی تھی۔ بابر شاہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، پھر بھی اس نے کس قدر نرم لہجے میں کہا،
آئیے دیدار بیگم، کیسی ہیں آپ؟ طاہرہ جہاں نے بھیجا ہوگا آپ کو ہماری خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے۔ نہیں شاہ جی، اس وقت تو میں اپنی ہی مشکل کا شکار ہو کر آئی ہوں، دیدار خالہ نے کہا۔ ویسے بھی انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ طاہرہ جہاں کے گھر بابر شاہ پر کیا گزرے۔ بابر شاہ نے چونک کر دیدار خالہ کو دیکھا اور بولا، کیوں، آپ کو کیا ہوا دیدار بیگم؟ شاہ جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ہی جانتا ہے، میں مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، دیدار خالہ نے اپنی مشکل تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ بابر شاہ انہیں غور سے دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ ہونا تھا دیدار بیگم، یہ تو ہونا تھا، آپ اس کے خلاف بھاگ دوڑ کر رہی تھیں تو وہ خاموش کیوں بیٹھی رہے؟ اس نے آپ کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دیا۔ ہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں شاہ جی؟ اب دیدار خالہ کو ایک دم خیال آیا کہ یہ عمل طاہرہ جہاں کی بہو کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ اندازہ تو انہیں ہو گیا تھا کہ وہ انسان نہیں، کوئی چڑیل ہے۔ بابر شاہ کی زبانی سن کر یہ کام تزئین کی طرف سے ہو سکتا ہے، ان کے ہوش اڑ گئے، چہرہ زرد ہو گیا۔ بابر شاہ نے کہا، اس نے ہم سے بھی جنگ شروع کر دی ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ طاہرہ جہاں کے گھر پر ہم پر کیا بیتی۔ آپ ہو سکے تو پیچھے ہی رہیں، اس وقت حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ آپ کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ جی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، اس طرح تو میں بھوکی مر جاؤں گی، میرے سامنے آنے والی ہر چیز میں لمبے لمبے بھورے رنگ کے کیڑے نکلتے ہیں۔ ہائے شاہ جی، اگر یہی حالت رہی تو کتنے دن زندہ رہوں گی؟ اور کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ دیدار بیگم؟ ارے ہم تو خود حالت جنگ میں ہیں، اس وقت آپ کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ جی، آپ کو بڑی قوتیں حاصل ہیں، کچھ کریں شاہ جی، اللہ کے لیے کچھ کریں۔ جادو، ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، تم انہیں سلام دعا کے بعد رخصت کر دو، بابر شاہ نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ دیدار خالہ کے تو پیروں کی جان نکل گئی تھی۔ بہرحال بابر شاہ نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، اب یہاں رکنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ واپس آئیں، کار میں بیٹھیں اور گھر کی جانب چل پڑیں، لیکن دماغ تھا کہ بری طرح گھوم رہا تھا، بار بار منہ سے بڑبڑاہٹ نکل جاتی تھی۔ ہائے میرے میاں، اب کیا ہوگا میرا، میں تو مری گئی۔ ارے بابر شاہ جیسا آدمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو میں غریب کیا کر سکوں گی؟ ڈرائیور نے چونک چونک کر کئی بار پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ڈرائیور کو جھڑک دیا۔ تو اپنا کام کر، جو کہہ رہی ہوں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، تجھ سے نہیں کہہ رہی۔ بہرحال گھر کا راستہ طے ہوا، گھر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے، پھر جب بیٹے وغیرہ واپس آئے تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بیٹا، کچھ دن کے لیے میں اپنی بیٹی کے گھر جانا چاہتی ہوں، خواب میں دیکھا ہے اسے بچے یاد آ رہے ہیں، تم میرا ٹکٹ منگوا دو، میں آج ہی جاؤں گی۔ لیکن اماں جی، آپ کی طبیعت۔ ارے بھاڑ چولہے میں جائے طبیعت، میں جو کہہ رہی ہوں کرو، ورنہ اسٹیشن جا کر ٹرین میں بیٹھ جاؤں گی، راستے میں ٹکٹ بنوا لوں گی۔ نہیں اماں جی، ٹکٹ ہم بنوائے دیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ ارے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اپنے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اے تزین، معاف کر دو بی بی، مجھے سچ مچ غلطی ہو گئی، عزیزہ کے ہاتھ سے نکال لی گئی، اور اب یہ کیا ہو گیا؟ بس میری کمبخت ماری عادت ہی ایسی ہے، کسی کی مشکل دیکھ کر خواہ مخواہ اپنا پاؤں پھنسا لیتی ہوں۔ بی بی، جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، اب تو مہینوں کیا سالوں واپس نہیں آنے کی، اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہرحال ٹکٹ لا دیا گیا، بہو بیٹوں نے کھانے پینے کے کچھ سامان بھی ساتھ کر دیا تھا۔ دیدار خالہ کو وقت پر ٹرین میں بٹھا دیا گیا، پتہ نہیں کب سے بھوکی تھیں، بھوک کے مارے جان نکلی جا رہی تھی۔ اب تو پانی بھی پینے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کیڑے پانی کے راستے پیٹ میں نہ چلے جائیں۔ ٹرین میں بیٹھ کر انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے لوگوں کو دیکھا، لوگ اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے، کھا پی رہے تھے، کھانے پینے کا جو سامان ان کے ساتھ کیا گیا وہ قریب ہی رکھا تھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھرتی رہیں۔ ٹرین کے سفر کو 2-2.5 گھنٹے گزر گئے اور بھوک بے جان کرنے لگی تو کھانے پینے کا سامان کھولا، سامنے رکھا پراٹھا نکالا، دہشت بھری نگاہوں سے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا۔ نیوالا سالن میں ڈبویا، لیکن اب سالن میں کوئی کیڑا نہیں تھا۔ سجاد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، 2 دن سے اپنے کوارٹر میں بند تھا اور گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ طاہرہ جہاں اسے بلا کر کچھ کہیں سنیں گی، لیکن وہ دم سادے بیٹھی ہوئی تھی۔ آخرکار یہ معلومات حاصل کر کے اس وقت مرزا صاحب اور دانش گھر میں موجود نہیں ہیں، وہ خود طاہرہ جہاں کے پاس پہنچ گیا۔ طاہرہ جہاں اسے دیکھ کر بری طرح چونکی تھی، ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا تو سجاد نے کہا، ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئے بیگم صاحب، آپ سے اجازت لینے آئے ہیں۔ کہیں جا رہے ہو سجاد؟ بمشکل تمام طاہرہ جہاں کے منہ سے نکلا، نوکری چھوڑ رہے ہیں بیگم جی، انسان کے بچے ہیں، جتنی ہمت تھی وفاداری کر لی، اب کوئی عزت تو رہی نہیں، آپ جانتی ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا،
وہ تو اللہ نے پولیس سے بچا لیا، ورنہ پولیس والے تو مار مار کر سب کچھ اگلوا لیتے۔ آپ کا بھرم رکھا، مگر آپ نے پلٹ کر بھی نہ پوچھا کہ سجاد کس حال میں ہو۔ میں تمہیں 3 مہینے کی تنخواہ دے دیتی ہوں، دوسری نوکری تلاش کرو گے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ طاہرہ جہاں نے کہا، ارے چھوڑیے بیگم صاحبہ، آپ بڑے لوگ ہمیشہ عزت کی قیمت لگاتے رہتے ہیں، ہم عزت بیچتے نہیں ہیں، یہ خرید و فروخت آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہمارا تھوڑا سامان ہے، کپڑے وغیرہ، آپ کسی کو بھیج کر تلاشی لے کر آ لیں، کل کوئی اور الزام نہ لگ جائے۔ طاہرہ جہاں کے لیے یہ خوشی کی خبر تھی کہ سجاد خود جا رہا ہے۔ اختیار بے کو اصلیت کا پتہ نہیں چل سکا تھا، اس لیے ان کا رویہ ٹھیک تھا، اگر کبھی بات کھل جاتی تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ سجاد اپنا مختصر سا سامان لے کر باہر نکل آیا۔ چوکیدار الگ نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا، پیدل چلا جا رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سجاد نے پلٹ کر دیکھا، کچھ لمحے تو وہ ہاتھ رکھنے والے کو پہچان نہ سکا، لیکن پھر اس نے اس شخص کو پہچان لیا جو بڑے پھپھا تھے، اور دوسرا آدمی جو بابر شاہ کے ساتھ آیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ سجاد، مہاپال نے نرم لہجے میں کہا، اور سامنے نظر آنے والے چھوٹے سے پارک کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نوکری چھوڑ دی ہے ہم نے صاحب، بڑے صاحب ہمیں ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ تم نے خود نوکری چھوڑی یا انہوں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا؟ مہاپال نے پارک کے ایک بینچ پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب جی، ہم نے انتظار کیا کہ بیگم صاحب خود کسی طرح ہماری عزت بچائیں گی، مگر صاحب جی برا نہ مانیں، یہ بڑے لوگ بس خود ہی ابا عزت رہنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کی ان کی آنکھوں میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہ یہ کسی کی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی وفاداری نبھا دی، ان کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں تھا۔ کان دبا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ان صاحب جی نے اپنی عزت تو کوئی نیلام نہیں کرتا۔ چلے آئے ہم نوکری چھوڑ کر، اگر زبان کھول دیتے تو بیگم صاحب ہی کا کچھ بگڑتا۔ ہم لوگ تو پیدا ہی دوسروں کی عزت بچانے کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اپنی تو کوئی عزت ہوتی کہاں ہے۔ ذرا سا برا ہو گیا سجاد، تھوڑا سا پہلے مل جاتے تو کوئی حل نکالا جا سکتا تھا۔ خیر چھوڑو، تم ڈرائیور ہو نا؟ جی صاحب، 50 نوکریاں مل جائیں گی تمہیں، نوکری کی کیا کمی ہے؟ تم نے ہمارا بھی ساتھ دیا ہے، اس کے بدلے میں لو، یہ کچھ رکھ لو، خبردار اسے لینے سے انکار نہ کرنا، نہ ابھی سے کھول کر دیکھنا، تھوڑی سی رقم ہے، تمہارے کام آئے گی، مجھے تم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے سجاد۔ اب وفاداری کا ڈھونگ رچا کر مت بیٹھ جانا۔ سجاد خاموشی سے مہاپال کو دیکھتا رہا تو مہاپال نے پھر کہا، بابر شاہ نے مجھے تھوڑی سی تفصیل تو بتائی تھی، لیکن تمہیں جتنا معلوم ہے اتنا مجھے نہیں۔ میں تم سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اب تم وہاں سے نوکری چھوڑ آئے ہو، دوسری بات یہ کہ جو کچھ معلوم کر رہا ہوں اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں بابر شاہ کا ساتھی ہوں، جو کچھ میں تم سے معلوم کر رہا ہوں اس پر بابر شاہ کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ پوچھیں صاحب جی، مگر یہ رکھ لو، میں نے کہا نا تم سے۔ سجاد نے وہ رومال جیب میں رکھ لیا جس میں اس کے اندازے کے مطابق کچھ نوٹ تھے۔ مہاپال اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، طاہرہ جہاں کے بیٹے سے اس لڑکی کی باقاعدہ شادی ہوئی تھی؟ ہاں صاحب جی، وہ چھوٹے مالک کی پسند کی بیوی تھیں، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے چھوٹے صاحب کو کسی کلب میں ملی تھیں اور انہوں نے اسے پسند کیا۔ بڑے مالک تو بالکل اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے، پر چھوٹے مالک کی ضد کے آگے انہیں بھی جھکنا پڑا۔ شادی والی رات تھی کو چھوٹے صاحب گھر سے بھاگ گئے، ولیمے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ دوسرے دن وہ گھر میں موجود تھے۔ سجاد نے اپنی معلومات کے مطابق ساری تفصیلات مہاپال کو بتا دیں جو اس کے علم میں تھیں۔ درخت سے لٹکتی ہوئی ٹانگیں اور بھاگتی ہوئی لڑکی کی گمشدگی، اور اس کے بعد بابر شاہ سے رابطے کی ساری تفصیل مہاپال کے علم میں آ گئی۔ مہاپال کا چہرہ غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سجاد کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، اور کوئی بات جو تمہارے علم میں ہو؟ نہیں صاحب جی، پر آپ ہمیں ایک بات تو بتاؤ، یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم طاہرہ بیگم کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لڑکی کوئی بدرو ہے، دیکھتے ہیں ہماری اور اس کی لڑائی کب تک چلتی ہے۔ اب تم جاؤ، اپنی نوکری تلاش کرو اور عیش کرو۔ مہاپال نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر بولا، نہ ہمارا پیچھا کرنا، نہ ہمارے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کرنا۔ بابر شاہ بھی اگر ملے تو تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گے، اس سے تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ گم ہو جاؤ، بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ دو تو زیادہ اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدرو تمہارا پیچھا کرے۔ سجاد کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ مہاپال تھوڑی دیر دور جانے کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن سجاد نے سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔
طاہرہ جہاں کو اور کوئی خوشی ہوئی یا نہ ہوئی ہو، لیکن دانش ایک بار پھر پہلے کی مانند ان کے قریب آ گیا تھا۔ اپنا زیادہ تر وقت وہ انہی کے ساتھ گزارتا تھا۔ مرزا اختیار بیگ ان دونوں سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ تزین کی مداخلت کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کر گئے تھے، لیکن دانش کی دوسری شادی کے خیال سے دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ ہاشم علی 2 بار انہیں فون کر چکے تھے، لیکن انہوں نے بڑے خشک انداز میں اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیا تھا اور ہاشم خان سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ کریں گے یہ ماں بیٹے ہی کریں گے، وہ ان کے معاملات میں حصہ نہیں لیں گے۔ بلکہ انہوں نے تزین سے بھی کہا تھا کہ تم ذرا بھی فکر مت کرنا، یہ لوگ تمہاری دولت کے افسانے سناتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم بآسانی اپنی پسند کی زندگی گزار سکتی ہو۔ اگر تم یہاں رہنا نہیں چاہو گی تو میں تمہیں ایک بنگلہ خرید کر دوں گا۔ تم اگر شادی بھی کرنا چاہو گی تو میں اس سلسلے میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ تزین ہنس کر بولی تھی کہ نہیں پاپا، میں یہیں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ میرے معاملے میں بالکل بے فکر رہیں۔ اگر مجھے کسی ذہنی الجھن کا سامنا کرنا پڑا تو میں اس کا اظہار کر دوں گی، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دانش اور طاہرہ اپنی مشکل کا شکار تھے۔ اب وہ اس مشکل میں مبتلا تھے کہ مرزا اختیار بیگ کے دل میں کیا ہے، تزین نے اس شادی کی اجازت کیسے دے دی، اور مرزا صاحب کیا واقعی اس شادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ مرزا جی کو کیا ہوا، بہو کے سامنے کیسے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوری زندگی گزار دی، میرے سامنے تو اس طرح گردن نہیں جھکائی۔ ماما، یہ حیرت کی بات نہیں، وہ بدبخت سب کچھ کر سکتی ہے۔ کرتی رہے، جو دل چاہے کرتی رہے، میں تو تجھے آباد کر کے رہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے تو خود خاموشی اختیار کر لی، اب میں مائرہ سے تمہاری ملاقات کرانے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ بتاؤ کہاں ملو گے اس سے، کسی ہوٹل میں یا؟ نہیں ماما، ہوٹل میں تو بالکل نہیں۔ آپ کو یاد نہیں، میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں تھا تو اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور وہ خبر اخبار میں بھی چھپی تھی۔ ہاشم خان کے گھر پر ملو گے؟ نہیں، میں تنہائی میں اس سے کھول کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ماما، اگر ممکن ہو سکے تو مائرہ کو یہیں اس گھر میں بلا لیجئے، میں مطمئن رہوں گا۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو گھر میں سنبھال لیں گے، کسی اور جگہ اگر کچھ ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ طاہرہ جہاں کچھ دیر خاموشی سے سوچتی رہیں، پھر بولیں، یہ دیدار خالہ خدا جانے کہاں غارت ہو گئیں، فون ملاتی ہوں تو فون ہی نہیں ملتا، موبائل بند کر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ خیر، میں نصرت سے خود بات کرتی ہوں، مائرہ پڑھی لکھی لڑکی ہے اور ہاشم خان بھی بیرسٹر ہے، جاہل لوگ نہیں ہیں، میرا خیال ہے وہ لوگ منع نہیں کریں گے۔ بلکہ میں ابھی نصرت بیگم کو فون کرتی ہوں۔ ان کا فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ پھر وہ نصرت بیگم کو فون ملانے لگیں۔ آسانی سے رابطہ قائم ہو گیا، رسمی سلام دعا ہوئی اور طاہرہ جہاں نے مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، برا نہیں مانے نصرت بیگم، اصل میں دانش مائرہ سے خود بات کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں کسی شریف شادی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مائرہ اگر اس خوشی سے شادی پر تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں مجبور کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے طاہرہ باجی، میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں فون پر آپ کو بتا دوں گی۔ اوکے، میں انتظار کروں گی، طاہرہ جہاں نے کہا۔ طاہرہ جہاں کا فون جیسے ہی بند ہوا، نصرت بیگم نے فوراً ہی مائرہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماں بیٹی میں بڑی دوستی تھی۔ نصرت بیگم مائرہ سے پوری طرح اس کا اندیہ لے چکی تھی۔ مائرہ ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ لڑکی تھی۔ مائرہ آئی تو انہوں نے کہا، ابھی طاہرہ جہاں سے میری بات ہو رہی تھی۔ جی ماما۔ مائرہ، طاہرہ جہاں کہہ رہی تھیں کہ دانش تم سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ارے واہ، جو بات میرے ذہن میں تھی محترمہ طاہرہ جہاں کے ذہن میں کیسے پہنچ گئی؟ مائرہ نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب تمہارے ذہن میں یہ بات تھی؟ ماما، آپ نے ہمیں بھرپور اعتماد دیا ہے، اور ہم نے اسی اعتماد کا صلہ آپ کو یہ دیا ہے کہ کبھی بھی آپ کو سر جھکانے کی نوبت نہیں آنے دی۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں ماما، ہم نے اپنے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے خاندان میں جاؤں جہاں کم از کم رونے پیٹنے کے لیے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ مالی آسودگی کا ہے، اور بہرحال یہ بات میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ انتہائی دولت مند ہیں۔ آپ سے میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اب رہ جاتا ہے دانش کے شادی شدہ ہونے کا مسئلہ۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری شادی اسی وقت ہوتی ہے جب پہلی بیوی سے کوئی اختلاف ہو۔ دوسری بیوی اگر سمجھدار ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی بنا پر شوہر دوسری بیوی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ توبہ توبہ، پتہ نہیں یہ تقریریں تو نے کہاں سے سیکھ لیں، مجھے یہ سب کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کے فضل سے ہاشم خان کی پہلی بیوی ہوں اور آخری بھی۔
آپ مجھے تانا دے رہی ہیں؟ ارے نہیں، توبہ توبہ۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، کیا جواب دوں میں طاہرہ جہاں کو؟ ویسے میں جانتی تھی کہ تجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فوراً ہی اس ملاقات کے لیے حامی بھر لینا مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ تھوڑا سا وقت لے لیجئے۔ چند گھنٹوں کے بعد نصرت بیگم نے طاہرہ جہاں کو فون کر دیا۔ وقت کا تعین ہو گیا اور مائرہ اور نصرت جہاں طاہرہ جہاں کی عالیشان کوٹھی پر پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے طاہرہ جہاں نے کبھی کسی خاندان والے کو لفٹ ہی نہیں دی تھی۔ بہت کم لوگوں کو موقع ملا تھا کہ وہ طاہرہ جہاں کے گھر پہنچ سکیں، اسی لیے مائرہ پہلی بار اس کوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ کوٹھی اپنے خوابوں کی جنت محسوس ہو رہی تھی۔ عالیشان گیٹ جو خود کار تھا، اس سے آگے پورچ تک چلی جانے والی روش، دونوں طرف سرسبز و شاداب گھاس کے لان جس میں جگہ جگہ پھولوں کے کنج، صدر دروازے پر شیشہ ہی شیشہ، اس کے بعد بہترین رہائش۔ نصرت بیگم نے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، چنانچہ طاہرہ جہاں کے ساتھ ساتھ دانش بھی دونوں کا استقبال کیا۔ وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس حسین شہزادے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ طاہرہ جہاں نے نصرت جہاں اور مائرہ کو گلے لگا لیا۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر دانش سے ہاتھ ملایا۔ دانش کی آنکھوں کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے مائرہ پسند آ گئی ہے۔ ویسے بھی مائرہ دراز قامت اور انتہائی سبک نپوش کی حامل تھی۔ اس کی تمام ذہانت اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئی تھی۔ ایک ہی نگاہ میں اس نے دانش کا جائزہ لیا اور پسند کر لیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ دانش کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی کے آثار ہیں۔ بہرحال طاہرہ جہاں دونوں ماں بیٹیوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ مائرہ نے ایک نگاہ میں ڈرائنگ روم کا جائزہ بھی لے لیا تھا، جو اپنی مثال آپ تھا۔ ہاشم بھائی بھی آ جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔